کبھی سوچا ہے کہ یوٹیوب سے لوگ لاکھوں کیسے کما لیتے ہیں؟ آج ہم میک منی میٹ کے کورس سے وہ پورا بلو پرنٹ سمجھیں گے جو کسی کو بھی ایک کامیاب یوٹیوبر بننے میں مدد دے سکتا ہے۔ ذرا سوچیں کہ اس سے کیا کچھ ممکن ہے۔ ٹیک زون جیسے چینلز صرف اشتہارات سے ہر مہینے تقریباً $4.5 لاکھ کما رہے ہیں۔ یہ سننے میں شاید یقین نہ آئے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ تو ہمارا آج کا سفر 5 حصوں پر مشتمل ہوگا۔ ہم مونیٹائزیشن کی بنیادی باتوں سے شروع کریں گے، پھر کاپی رائٹ کے قوانین کو سمجھیں گے، ایک منافع بخش نیش چننے کا راز جانیں گے، پھر دیکھیں گے کہ کامیابی کے لیے کیا حکمت عملی ہونی چاہیے، اور آخر میں اشتہارات سے بھی آگے بڑھ کر آمدنی کو 10 گنا کرنے کے طریقے دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے مقصد کیا ہے؟ مونیٹائزیشن کے لیے ایک چینل کو 1000 سبسکرائبرز اور 4000 گھنٹے کا واچ ٹائم پورا کرنا ہوتا ہے۔ یہاں ایک بہت اہم چیز ہے جسے کہتے ہیں RPM، یعنی ریونیو پر مل، یا ہر 1000 ویوز پر ہونے والی آمدنی۔ یہ $1 سے لے کر $30 تک یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے، اور اس کا سارا انحصار چینل کے موضوع پر ہوتا ہے۔ اور یہ سلائیڈ اس فرق کو بالکل صاف دکھا رہی ہے۔ دیکھیں، فائنانس جیسا ہائی RPM موضوع گیمنگ جیسے لو RPM موضوع کے مقابلے میں اتنے ہی ویوز پر 10 گنا زیادہ کما سکتا ہے۔ فرق بہت بڑا ہے۔ اچھا، کچھ بھی بنانے سے پہلے بنیاد کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے، اور یوٹیوب پر نئے کریٹرز کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہے کاپی رائٹ۔ آئیے اسے سمجھتے ہیں۔ تو یہاں سب سے اہم بات ہے تبدیلی۔ فیئر یوز یعنی منصفانہ استعمال اس مواد کی حفاظت کرتا ہے جس میں آپ کچھ نیا، کچھ اپنا اضافہ کریں، اس پر تبصرہ کریں یا اسے تعلیم کے لیے استعمال کریں۔ یہ صرف کسی اور کے کام کو دوبارہ اپلوڈ کر دینا نہیں ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی ذہنی چیک لسٹ ہے جس سے یہ سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ فیئر یوز کے دائرے میں کیسے رہا جائے۔ کیا ویڈیو میں کوئی نئی سوچ ہے؟ کیا مواد کا تھوڑا سا حصہ استعمال کیا گیا ہے؟ اور کیا اس سے اصل کریٹر کو کوئی نقصان تو نہیں ہو رہا؟ چلیں، اب آتے ہیں سب سے اہم اسٹریٹجک فیصلے پر کہ زیادہ سے زیادہ منافع کے لیے چینل کس موضوع پر بنایا جائے۔ اس کورس کے مطابق کامیابی ان 7 طاقتور نیشز میں چھپی ہے، یعنی AI، صحت، دولت، نفسیات، تعلقات، سفر اور ٹیکنالوجی۔ ان سب میں ایک بات مشترک ہے، یہ ایسے مسائل حل کرتے ہیں جن کے لیے لوگ پیسے خرچ کرنے کو تیار ہیں، جس کی وجہ سے مشتہرین زیادہ ادائیگی کرتے ہیں۔ اس کے بالکل برعکس کچھ ایسی نیشز بھی ہیں جن سے بچنا ہی بہتر ہے، کیونکہ یا تو ان میں آمدنی بہت کم ہے، کاپی رائٹ کا خطرہ ہے، یا پھر مقابلہ بہت ہی زیادہ سخت ہے۔ ٹھیک ہے، اب ذرا گہرائی میں جا کر اس حکمت عملی کو سمجھتے ہیں جس سے وہ 1000 سبسکرائبرز اور 4000 گھنٹوں کا ہدف پورا کیا جا سکتا ہے۔ یہاں کا اصل راز پتہ ہے کیا ہے؟ کچھ نیا ایجاد کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی نیش میں کون سے ایسے موضوعات اور ویڈیوز ہیں جو پہلے ہی 1 لاکھ سے زیادہ ویوز لے چکے ہیں، یعنی جو فارمولا کام کر رہا ہے اسے سمجھنا ہے۔ اور پھر نمایاں ہونے کے لیے حکمت عملی یہ ہے کہ اس موضوع پر سب سے زیادہ جامع، سب سے قیمتی ویڈیو بنائی جائے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس موضوع پر جو ٹاپ ویڈیوز ہیں ان سب کے بہترین حصوں کو اکٹھا کر کے ایک زبردست ویڈیو بنائی جائے۔ لیکن ایک منٹ، اگر میں یہ کہوں کہ اشتہارات سے ہونے والی آمدنی جس کے پیچھے سب بھاگتے ہیں وہ اصل کہانی ہے ہی نہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ بہت دلچسپ ہے۔ یہ میٹ کے اپنے چینل کی کمائی کو ظاہر کرتی ہے۔ جہاں اشتہارات سے ایک اچھی خاصی آمدنی ہو رہی ہے، وہیں ڈیجیٹل پروڈکٹس بیچ کر اس سے 10 گنا زیادہ کمایا جا رہا ہے۔ تو یہ 10 گنا زیادہ کمائی آتی کہاں سے ہے؟ اس کے لیے یہ 3 طاقتور طریقے ہیں۔ اپنی ڈیجیٹل پروڈکٹس جیسے کورسز بیچنا، دوسری کمپنیوں کی بہترین پروڈکٹس کو پروموٹ کر کے کمیشن حاصل کرنا، یا پھر ایسے سافٹ ویئرز اور سروسز کو پروموٹ کرنا جن سے بار بار کمیشن ملتا رہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اشتہارات سے ملنے والا پیسہ تو صرف شروعات ہے۔ یوٹیوب پر حقیقی مالی کامیابی تب ملتی ہے جب چینل کے ساتھ ساتھ ایک پورا بزنس بنایا جائے۔ تو آخر میں سوال صرف یہ نہیں کہ کون سا مواد بنانا ہے، بلکہ یہ ہے کہ اس مواد سے کون سا مسئلہ حل کیا جائے گا، لوگوں کو کیا قدر فراہم کی جائے گی۔ یہی وہ چابی ہے جو کامیابی کے ہر دروازے کو کھولتی ہے۔